نصیحتیں پر اللہ سے ہر حال میں ڈرنا، کافر اور کفار اور منافقین کی رائے پہ، مشورے پہ، ان کے خواہش پہ نہ چلنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ پھر زمانہ جاہلیت کے کچھ غلط رواج تھے، اور یہ تأثر، یہ عام رواج، یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ انسان کے سینے میں دو دل ہوتے، فرمایا دل ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک غلط رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی باپ، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کا قانون آیا کہ نہیں، کفارہ دے دے گا، بیوی بیوی رہے گی، بیوی بیوی رہے گی۔ پھر اسی طرح منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے، فرمایا نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اصلی باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے۔ زید ابن عبداللہ، زید ابن محمد مشہور تھا، زید حضور علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا تھا، ہاں منہ بولا بیٹا۔ اور ایک واحد صحابی ہے جس کا قرآن میں نام ہے، حضرت زید، لیکن حکم آ گیا نہ، زید کو اپنے اصلی والد کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے۔ ایمان والے اپنے نبی سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ پھر غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا، 3.5 میل خندق مسلمانوں نے کھودی، صرف 6 دن کے اندر، صرف 6 دن کے اندر۔ مسلمانوں کی جنگ کے بنیادی اصول ہیں اللہ کی ذات پہ اعتماد، آپس کا مشورہ، اور مادی لحاظ سے جتنی طاقت ہے اس کا استعمال۔ خندق کھودی، اور خندق کھودی، دشمن خندق کے باہر بیٹھا، مہینہ گزر گیا، آپس میں ان کے پھوٹ پڑ گئی، اللہ کی طرف سے تند و تیز ہوائیں چلی، ان کے خیمے اکڑ گئے، دیگیں اڑ گئی، اور یوں نیست و ناباد ہو کے واپس چلے گئے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور بنو قریظہ جو اس مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے، باہر کے آنے والے دشمنوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اور اس محاصرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، اس کا تذکرہ۔ پھر ایمان والوں کی تعریف بھی ہوئی، فرمایا ایمان والے جب سارا دنیا کا کفر مدینہ پہ حملہ آور ہوا تو مسلمانوں کا ایمان بجائے کمزور ہونے کے، گھبرانے کے، بزدلی دکھانے کے، ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام پہ کھڑے ہوگے، سارا دنیا کفر تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، بجائے ان کے ایمان کمزور ہونے کے، بزدلی دکھانے کے، ایمان اور بڑھ گیا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کرو گے، ساری دنیا کفر منافق اکٹھا ہو جائے، انہیں برداشت نہیں ہو، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے پارے کہ بالکل آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی پر، گھریلو زندگی کا تذکرہ ہے۔ آپ کی ازواج نے اس خیال سے کہ اب کچھ گھر میں حالات خوشحالی ہے اور کچھ حالات اچھے ہیں، پہلے بہت تنگ دستی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی گھر کا خرچہ کچھ بڑھا دیا جائے، لیکن وہ بڑی عورتیں تھیں اور امہات المؤمنین تھی، ان کی یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ کے رسول بھی ناراض سے ہو گئے اور ان سے تھوڑے سا الگ سے ہو گئے، گھر میں تھوڑی سی الگ ان سے جدائی اختیار کر لی، اور انہیں اختیار دیا زندگی اسی قناعت کے ساتھ گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کی خوشحالی چاہیے تو میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، تمہاری مرضی۔ لیکن ان کو تو خیال ہی نہیں تھا کہ آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات بوجھ بن جائے گی۔ سب کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتی، ہمیں تو آپ کے ساتھ جینا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔